ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، وہیں سے شروع کریں گے اور چلیں گے احمد نظامی صاحب کی طرف کہ جو ہمارے کالر نے ابھی یہ بھی کہا بیچ میں، اور بہت اچھی چیز انہوں نے شروع میں آپ نے بھی کہا اور انہوں نے بھی اسی بات کو سیکنڈ کیا کہ اس سارے معاملے کا جو امپیکٹ انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، تو سرحدوں کی سچویشن خراب ہے بلوچستان میں، جیسے آپ نے عرض کی کہ وہاں پر بھی معاملات بہت خراب ہیں. تو انڈیا بھی قریبی نظر رکھے ہوئے ہے، امریکہ کے بھی بیان آ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت قریب سے پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. تو انٹرنیشنل سینیریو میں ہمیں اس کے کیا خطرات درپیش ہو سکتے ہیں اگر یہ سچویشن ایسے ہی ابھی چلتی رہی؟ یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں نے جیسے اپنے گفتگو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جب صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر کیا ہو رہا ہے یا پاکستان کی سرحدوں پر کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ غور کریں پاکستان کی جغرافیائی سچویشن کو، اس نقشے کو، تو ایک لمبی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر افغانستان کی سرحد بنتی ہے، چائنا کی سرحد بنتی ہے اور ایران کی سرحد بنتی ہے. یہ چیز میں کالر کو لوں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں دوبارہ آپ کی سماع خراشی کے لیے 2-3 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. مخصوص سنسیدات کر رہا ہوں واٹس جی ایپ سے. فرمائیے. عرض یہ ہے کہ ہم باتیں ہی نہیں کرتے. ہم نے اپنی جیب سے خرچ کر کے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے کتابیں لکھی ہیں. خود احتسابی ایک ناگزیر عمل، ایک بہت اچھی کتاب ہے جس میں ہم 1970 سے کم از کم اپنی قوم میں جو جو قواعد ہیں دیکھتے رہے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان کی وہ ریمیڈی بھی، ان کا علاج بھی وہاں لکھا ہے. عرض یہ ہے کہ میاں صاحب، حضور کی حدیث ہے کہ معمولاً ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. میاں صاحب تیسری بار ڈسے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ایوب خان سے احتساب شروع ہونا چاہیے، بھٹو سے ہونا چاہیے، فلاں زمانے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ جتنی جمہوریت کی اور یہ سارے پارلیمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کی اور پھر دوبارہ سے اسی طرح قابض ہونے کی باتیں کرتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ دور دور تک ایسی نظر نہیں آتی ہے بات. اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے. یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے اس میں اب عوام کو احساس ہو گیا. ہم 70 سے احتساب نہیں کر سکتے، 90 سے نہیں کرتے، 99 سے نہیں کر سکتے، 2007 سے نہیں کر سکتے. اب جو سلسلہ چل نکلا ہے عوام کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یہ بات ان کے اذہان سے معاف ہونے والی نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جو لوگ اب بھی باتیں کرتے ہیں مذاکرات مذاکرات مذاکرات، انہوں نے اپنی بیویوں کی، اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیسے کو ان قربانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے اسے دبائے رکھا. کیا دنیا میں عزت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے قاتلوں کا پتہ نہ بتا سکے، ایک بھائی کو اپنے بہن کے قاتلوں یا بہن کو بھائی کے قاتلوں کا پتہ نہ چلے؟ عرض یہ ہے کہ یہ سب ایک لوٹنے کا ایک طریقہ کار تھا. اب دنیا سمجھ گئی ہے. اس میں احتساب جہاں سے بھی شروع ہوا، اگر ہم پیچھے نہیں جا سکتے، آئندہ نہیں جا سکتے، کچھ نہیں ہے ناؤ، اسی وقت جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ بہت کافی ہے. جتنا اس بات کو طول دیتے جائیں گے میاں صاحب اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے جاتے ہیں، اور دنیا کے ہر آدمی کو، ہر زیرو کو گواہ بنا رہے ہیں. جو جو یہ بات پھیلتی ہے تو میاں صاحب کی جو دیکھیے 1 لاکھ، وہ اب تک کرسیاں گنتے ہیں، لاکھ سے 50,000 سے 10,000 سے 5,000 بندے، لیکن 5,000 بندے ہیں کیا حقیقت کے پیچھے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے. تو کیا یہ تاریخ میں رقم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کہنا یہ چاہتے ہیں آئین میں اس کی تبدیلی ہونا چاہیے کہ بزور شمشیر وہ کسی کو قتل کریں، بندوقوں سے گولیوں سے بون ڈالیں اور لوگ اس پر احتجاج بھی نہ کر سکیں، FIR بھی نہ لکھا سکتے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں میاں صاحب؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ قانون ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. احتساب چل نکلا ہے لوگوں کے. ہم نے بہت بڑی محنت سے اور بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے. تو یہ بہت، میں نے الحمدللہ 5 6 7 کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں 70 سے لے کے جو قواعدیں تھیں انہیں ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں اور لکھتا رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا اور پاکستان کو تباہی کے دانے پر لے ہی نہیں گئے، بلکہ اس کو ڈبانے کے لیے
وہ اس میں شامل ہیں، اور سب جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جو سلسلہ، یہ سب اپنے دوبارہ اقتدار میں آنے کی سوچ رہے ہیں. آئیں گے صحیح، لیکن اب ہم منتیں کریں گے کہ آئیں، لیکن کوئی نہیں آئے گا. اتنا سخت ہو گیا معاملہ. بہت مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں شامل کروں ایک اور کالر کو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی خادم حسین مانچستر سے. خادم حسین صاحب خوش آمدید، فرمائیے. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے آپ مجھ سے ایگری ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ امرتسر میں، ان کے والدین جو تھے وہ ایک مٹی کے مکان میں، مٹی کے بنے ہوئے مکان میں رہتے تھے سکھوں کے ساتھ، اور اس میں اس کا بچپن دکھایا گیا تھا. اور یہ تھی ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو ابتدا سے ہوئی. لیکن جب یہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے ایک فاؤنڈری سی بنائی. شاید آپ مجھ سے اس پر بھی ایگری کریں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ریلوے کے تمام انجنوں کے پرزے جو تھے اور پٹریاں جو تھی ان کو دونوں بالکل سستے قیمت پر لے کر اس کو جلایا، اپنی فاؤنڈری میں میلٹ کیا. تو ایک اور بات اس فاؤنڈری میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ. میرے ایک دوست ہیں تشیعوں کے بہت پرومیننٹ ایک صاحب تجارت ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ان کے بانجے تھے یورولوجسٹ امریکہ میں، اور نواز شریف صاحب امریکہ سے ان کو اپنے نواز شریف ہاسپٹل میں لائے تھے یورولوجی کا کام کرنے، کڈنی کا ڈائلسس کا کام کرانے کے لیے. جب ان کا اختلاف ہوا تو نواز شریف صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب کو لے کر فاؤنڈری میں گئے، اور وہاں ایک آدمی کو لایا گیا اور اس فاؤنڈری میں جلا دیا گیا انسان کو، اور ڈاکٹر افتخار کو بتایا گیا کہ یہ دیکھو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ ایک آف دی ریکارڈ بات ہے جس کا کہ میں ثبوت نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابتدا سے ہی ظالم لوگ ہیں. کیونکہ جیسے کہ میرے محترم یہ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی نرسری جو تھی وہ جنرل ضیاء سے بنی تھی، اور جنرل ضیاء سے بڑا ظالم کوئی آدمی نہیں تھا، کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھا اور میں کوڑے کھانوں والوں میں تھا. تو جتنا ظلم ہم پیپلز پارٹیوں پر جنرل ضیاء نے کیا تھا وہ تاریخ اپنی جگہ پر رقم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس نرسری سے نکل کر یہ ان کو اقتدار ملا، اور ان کے یہ جو ہے اب جو انہوں نے قتل کیے ہیں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، لیکن یہ اس پر بھی یہ مٹی ڈال رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ کنگڈم بنائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے پرومیننٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان میں جو ہیں پروفیشنل آدمی نہیں لگائے گئے، بلکہ جو پروفیشنل آدمی تھے ان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور اپنی حکومت بنائی گئی ہے. یہ منوپلی حکومت ہے، یہ شہنشاہی حکومت ہے، یہ بادشاہی حکومت ہے. یہ ڈیموکریسی کسی لینگویج میں نہیں ہے، کسی انٹرپریٹیشن میں یہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ خیرا، جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. اور گفتگو آپ نے سنی سب کی، اور یہ دیکھیں عام دوستوں کی رائے ہے اور آپ نے اپنے تجربات ہیں. ابھی یہ جو دوست بتا رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یقیناً پیپلز پارٹی کا ایک اپنا رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور ضیاء الحق کی بات کی ہے. ضیاء الحق ہی بنیاد ہے اصل میں اس سارے فسادات کی میرے خیال کے مطابق. اور نو ڈاؤٹ نواز شریف اور یہ نرسریز ہیں ضیاء الحق کی، اور یہ وہ جو لگایا تھا بیج اب وہ پھل کی صورت میں وہ پودا بن گیا ہے. بڑا یقیناً یہ سب باتیں اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن
ہمیں دیکھنا یہ ہے جو ہم بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کہ آخر میں پاکستان کی سرحدوں کے بعد سرحدوں کا معاملہ کیا؟ یہ تو اندرونی معاملات جی ہیں، اور اندرونی معاملات جو ہیں یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچیں گے. میں بتا دوں آپ کو، میں اس بارے میں میری رائے ہے، یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ اپنے منطقی انجام تو کو انہوں نے پہنچنا ہے. کیا ہوگا اس کا ڈرابیک، کیا ہوگا مطلب منطقی انجام کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عام پبلک پہ، لوگوں کی رائے پہ. جیسے انہوں نے کال دی ہے عمران خان صاحب نے کراچی کال دی ہے، ابھی مجھے لیٹسٹ سچویشن نہیں پتہ یہاں، چونکہ صبح کا وقت ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اور اگر اسی قسم کی کالز جو ہیں تعلق قادری صاحب بھی دے دیتے ہیں اور کہ پورے ملک کو جیم کر دیتے ہیں اور اپنے مطالبات کی کو پر قائم رہتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، چارج رہتے ہیں، تو یقیناً ان کے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کرنے پڑیں گے. نواز شریف کو ریزائن کرنا پڑے گا، شہباز شریف کو ریزائن کرنا پڑے گا. ثانیہ جو ماڈل ٹاؤن ہے اس کی ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی، اور ایف آئی آر کی جو ابتدائی جو صورتحال ہے اس کو تیز کر کے ان کو اریسٹ ہونا پڑے گا. تو مجھے ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے، دیکھیں یہ عجیب قانون ہے اس ملک کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی دی گئی نواب کے قتل میں، اور اس کی ایف آئی آر اس وقت ضیاء الحق نے اس کو خارج کیا اور اس کے بعد اس کو کیا. اور میں آپ بتاؤں مولوی صاحب، گزارش یہ ہے عارف صاحب کہ یہ اب اس کیس کو کسی بھی عدالت میں، پاکستان کیا دنیا کی ہر عدالت میں کامن لاء کے انڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج سپریم کورٹ کو کیس ڈسین لے لیتی ہے تو وہ کیس کو ریفرنس کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ جی فلاں کیس میں یہ ریفرنس تھے. یہ بدقسمت ملک ہے پاکستان جہاں پر بھٹو کے کیس کو ایز اے ریفرنس کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے قتل کیا ہے اسی سیناریو میں تو اس کے بعد کرنے کے بعد، ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں، کہ اگر اسی سیناریو میں تو وہ ایک بھٹو کے کیس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر بھٹو کو پھانسی لگ جاتی ہے تو ان کو کیوں نہیں پھانسی ہو سکتی؟ یہ میرا کہنے کا مقصد. آپ کال لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی ہمیں میسج دینا تھا ذرا، یہ جو دو صاحب باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جی فرمائیے. ان سے کہیے کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کو یہ بھی انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ پلیز اٹھیں اور آگے آئیں. جتنے بھی ہیں مسلمان، جتنے بھی ملکوں میں رہ رہے ہیں، باہر نکلیں اور اس گورنمنٹ کو رفع دفع کریں، کیونکہ بہت ہو گیا اس سے. اب ٹھیک، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا ہے آپ؟ اور کیا کہتے ہیں کہ اب نواز شریف کو ریزائن، یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے، ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو اپنی بھابھی کو جلے ہوئے تندور میں ڈال سکتے ہیں تو یہ لوگوں کو کیسے نہیں مار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا ہے؟ خدارہ بس یہ میسج پہنچا دیجیے پلیز کہ اٹھیں اور نکلیں، اور ان دونوں اس پوری جو ان کی ہے مسلم لیگ کی، ان کو بینڈ کر دیں کہ یہ دوبارہ کبھی کھڑے نہ ہو سکے الیکشن میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، آپ شامل ہوئی پروگرام میں. اور تو ہم گفتگو کر رہے تھے سرحدوں کے اس کے اوپر معاملات، اور جو بلوچستان کی صورتحال ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں داعش شر اٹھا رہے ہیں. میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سرحدوں پر جو افغانستان کی بات میں کر رہا تھا، وہاں پر اب امریکہ نے چلے جانا وہاں سے، افغانستان سے. ٹھیک، اب وہاں کیا سچویشن بنے گی افغانستان کی جانے کے بعد؟ اور افغانستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں عبداللہ نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. صحیح. وہ جو ہے وہاں پر کیا صورتیں ہوں گی، اور امریکہ کے جانے کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سرحدوں کے اوپر کیا صورتحال ہوگی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس سلسلے میں. اور چونکہ پاکستان کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ، اس پر جو ہے بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو پوری پٹی چل رہی ہے اس پر انڈیا نے اپنے ہائی سفارت خانے قائم کر لیے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ انڈیا میں کیا انٹرسٹ ہے افغانستان میں؟ آخر پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ اس کی فگر کتنی ہے، 9 ہے یا 10 ہے، وہ اپنے انہوں نے سینٹر بنا لیے ہیں، اپنے سفارت خانے قائم کر لیے ہیں. پاکستان کو فوکس کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا، اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ لہٰذا وہ بارڈر کے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سچویشن کو واچ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو نوٹ کر رہے ہیں.
تو میں کہوں گا اگر انڈیا کی براہ راست مداخلت جو ہے وہ پاکستان میں انٹرونشن ہو سکتی ہے، جس کی مثال جو ہے وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا بلوچستان میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان یوں لگتا ہے جیسے ایک سینڈوچ بننے جا رہا ہے. لیکن انڈیا جو ہے اس حوالے سے بھی شاید پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ نہ کر سکے. انڈیا جو ہے وہ کسی تھرڈ فورس کے ذریعے جو کرے گا، اس لیے کہ انڈیا میں خود اتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، اور انڈیا کے اندر چونکہ بیرونی سرمایہ کاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. ابھی مودی کی گورنمنٹ میں انہوں نے 100 ماڈل سٹیز بنانی ہیں جس میں تمام دنیا کی سہولتیں میسر ہوں گی. یہ دیکھیے گا نا، یہ انڈیا اس طرف جا رہا ہے، اور وہاں پر دنیا کی تمام جتنی بھی اس وقت سہولتیں ہوں گی ان ماڈل سٹیز کو پرووائڈ کی جائیں گی. تو سرمایہ کاری جو ہے وہ آ رہی ہے بیرون ملک سے سرمایہ کاری. تو یوں سمجھیے کہ انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں گا، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ تھرو عبداللہ اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ وہ مداخلت کرے گا اور پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش کرے گا. موجودہ حکمرانوں کو، یہی تو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی عوام کو، موجودہ حکمرانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آنے والی سچویشن پر کیسے قابو کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی رکاوٹ ہے موجودہ حکمران جو ہیں اس حوالے سے، یہ بہت. اور سیکنڈلی جس میں پاکستان اور چائنا کے ٹرمز جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بہت قریب سے بڑھ رہے ہیں. گوادر کی پورٹ کا مسئلہ ہے، گوادر سے لے کے چائنا تک اگر روڈ چلی جاتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو یہ تجارتی ایک جو راہ بنے گی، راہداری بنے گی، اس سے پاکستان کی خوشحالی آئے گی. لیکن انڈیا نہیں چاہے گا، دوسری طاقتیں نہیں چاہیں گی، اسرائیل نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے بحیثیت قوم، چونکہ ہم ابھی تک تو قوم نہیں ہیں، ہم تو ایک ہجوم کی صورت میں رہ رہے ہیں، اور ہجوم جو ہے اس کا کراؤڈ جو ہوتا ہے اس کا کسی طرف بھی جانے کی رجحان ہو سکتا ہے. تو جب تک ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو نہیں سوچیں گے، بحیثیت قوم ہمارا ایک لایعمل طے نہیں ہوگا، اس وقت پاکستان کی سرحدوں، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر خطرات جو ہیں یوں ہی منڈلاتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں اس پر عمل کریں اور قوم ہونے کی طرف پر سوچیں. ٹھیک ہے، میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے سسٹر؟ میں برمنگھم سے رفت بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی یہ میں پروگرام جو چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہوں، اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی آپ آن ایئر ہیں، آپ گفتگو فرمائیے. ٹھیک ہے جی فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. تو ڈپریشن کے مریض تو ہم بن رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. اچھا، اگر گھر میں اگر باپ ٹھیک نہیں ہے نا تو وہ گھر نہیں چلے گا. تو اگر ملک کا حکمران اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکے گا. یقین جانے ہمارے بچے پاکستان جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں اور نام لیتے. 10 سال ہو گیا ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے پاکستان جانے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہی وجہ سے نہیں لیتے کہ وہاں سب چور بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی سیفٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. صحیح. تو کیا خیال ہے کہ یہ جو ماں بہنیں بیٹیاں سبھی بیٹھی ہیں، ان میں ان کی اپنی مائیں بہنیں بھی آ کے بیٹھے، انہیں پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. صحیح. لیکن افسوس کہ ان کی ماں بہنوں کو تو تکلیف ہے کوئی نہیں. جن کو تکلیف ہے وہی بیٹھتا ہے نا. بالکل. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جتنی دیر تک ماں بچہ روئے نہ تو ماں دودھ اس کو نہیں دیتی. یہی مثال ہے کہ ابھی وہ رو رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر ان کو ذرا سی بھی غیرت ہے نا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا، اور ایک دن کوئی ڈور کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے نا تو بندہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کوئی مانگنے والا ڈور کے آگے کھڑا ہو گیا. تو آج 15-20 دن ہو گیا وہ لوگ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم اپنے ملکوں سے دور کیوں ہیں؟ اسی غریبی کی وجہ سے ہے. اپنی مٹی سے ہم دور کیوں ہیں؟ انہی غلطیوں کی وجہ سے جو حکمران کر رہے ہیں. ہم ادھر شیشے کے گھر میں سیف ہیں، ادھر ہم سیمنٹ کی دیواروں میں، لوہے کے گیٹوں میں بھی ہم سیف نہیں ہیں. ہم رات کو سو نہیں سکتے ادھر. آج ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم دوسرے ملکوں میں آتے ہیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی سلامتی مانگتے ہیں اور بچوں کے لیے روٹی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ ملک ہمیں دے رہا ہے.
انہیں تحفظ بھی دیا ہے, رات کو ہم سکون سے سوتے ہیں, بچے باہر رات کو 10-11 بجے بیٹیاں کام سے واپس آتی ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بیٹی ہماری سیف گھر پہنچے گی. وہاں تو دن کو بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی. صحیح. گھروں کے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, جو پیچھے ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کو کہتے ہیں کیمرہ لگائیں, اپنی جان کی حفاظت کریں, صبح اٹھ کے لازمی فون کرتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں نا. تو کیا یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے حکمران ہیں جو اتنے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں؟ جی پیچھے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ دیکھیں کیونکہ آلریڈی آپ مریض ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں تو اور مریض بن رہے ہو, لیکن دیکھنے پہ ہم مجبور ہیں, ہمارے پیارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں یہاں بیٹھ کے بھی ان سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. کاش ہم بھی ادھر ہوتے, ان میں ہم بھی شامل ہوتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ٹھیک ہے اچھا, جی, بہت وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے. اس کالر میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اگر کالر ہے. جی ہاں, ایک کالر اور میں کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں جی ایس جی بخاری کوپنہیگن سے بول رہا ہوں جی, ڈنمارک سے. بخاری صاحب جناب. ہاں جی, فرمائیے فرمائیے. جو ہے وہ جو لوگ ادھر ڈیمونسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ, تو ہماری موجودہ گورنمنٹ جو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ فوراً سے پہلے ریزائن دینا چاہیے, کیونکہ جو انہوں نے مطلب ہے کہ آج کل جو بات کی ہے پارلیمنٹ پہ ہاؤس آف تفسو, وہ جو ہے اپنے مطلب ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ دیانتدار اور 62 اور 63 آرٹیکل تحت جو وہ پورے نہیں ہوتے تھے, اور ایسے بددیانت لوگوں کے حوالے جو ہے ملک کو نہیں کرنا چاہیے. عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ فوج کی جو انسرٹ ہوئی ہے, تو جناب راحیل شریف صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی انٹروین کریں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مارشل لا لگائے, کم از کم ان کو ہدایت کے لیے کم از کم بتائے کہ یہ بات درست نہیں ہے. صحیح. ہیلو. جی 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 میں سن رہا ہوں. ہاں جی, تو یہ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں زیادہ مطلب ہے لوگوں کو جو درد ہو رہا ہے, یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دنیا میں اگر ایک آدمی مطلب مر جاتا ہے, وہ جو تھائی لینڈ میں دیکھیں جو غیر مسلم ہے وہ لوگ ادھر لوگ بدھ مذہب کے لوگ ہیں, تو ان کی جو پرائم منسٹر جو ہے وہ روتے ہوئے جو ہے ریزائن دے گی. اور ادھر کیا نام ساؤتھ افریقہ میں بھی, ساؤتھ کوریا میں بھی, تو کیا ہم مسلمانوں کو یہی مطلب اسٹیٹس رہے گا کہ انسانیت اور احساس کی ہے کوئی نہیں. ان کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے محلوں میں اور ہنس رہے ہیں, یہ لوگ دیکھو ان کی کرسیاں خالی ہوئی ہیں, ان کا یہ ہے ان کا وہ ہے. صحیح, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بخاری صاحب, بہت خوبصورت گفتگو کی, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. خدا تو جذبات آپ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کبھی آپ کو وقت ملے, جو اس سے پہلے کالر تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, وہ جس پہ آپ کو کبھی وقت ملے تو ایک پروگرام پورا کرنا چاہیے کہ بچے یہاں سے پاکستان میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں, ڈرتے ہیں ہاں, اور پاکستان کا یہاں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا آپس میں کیا لنک ہے. آخر میں پاکستان میں بچوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اگر والدین وہاں لے کے جائیں تو وہ غیر محفوظ ہیں. اس ایشو پہ کبھی بات ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات پورا اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی بہت زیادہ ایک ضروری ہے, پروگرام ہونا چاہیے اس کے اوپر. دوسری جو انہوں نے بات کہی ہے ابھی جو کالر تھے آپ کے, جی بخاری صاحب, انہوں نے مثال دی ہے جو طیارہ گرا اور وہ ریزائن کر گئے اسمبلی میں. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ویسٹ میں تقریباً جو ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے, یہاں ریلوے کا حادثہ ہوا تھا, پورا ریلوے منسٹر ریزائن کر گئے تھے. تو عمران خان کی یہ بات بہت درست ہے کہ جب کسی پہ الزام آ جائے کہ یہ انسیڈنٹ میرے علاقے میں ہوا ہے اور میری وجہ سے ہوا ہے, میری اقتدار کی وجہ سے ہوا ہے, یہ میری انڈر نگرانی ہوا ہے, تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے. یہ انسانیت کا اصول ہے, حکمرانیت کا اصول ہے. اور اگر آپ الگ ہو کے ریزائن کرنے کے بعد اگر وہ تفتیش ہوتی ہے, آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں, تو پھر آپ تشریف لائیے, آپ اقتدار کیجیے گا. لیکن جب تو آپ پر الزام لگ جائے, سانحہ ماڈل ٹاؤن کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہے, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے, مرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اس پکچر کو دیکھتے ہوئے, ایک بزرگ آدمی کے جب وہ بال کھینچ رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں اور گولیاں سیدھی چل رہی ہیں. وہ اس قسم کی دہشت, اس قسم کی وحشت, وہ سب جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ ریزائن کریں. ادروائز تو عوامی پریشر تو ہے ہی, اس کے نتیجے میں جو بھی ہوگا دیکھتے ہیں. شکریہ. یہ سلسلہ گفتگو آپ سے بھی جاری رہے گا, اور ایک مختصر سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, واپس آئیں گے تو یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے.